بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 21. امر عدمی کا استصحاب محل نظام شامل ہونے کا مسئلہ حصہ دال. اگر مستصحب امر عدمی ہو تو اس کا محل نظام شامل ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو جاری ہے. آج اس گفتگو کا چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امر وجودی اور عدمی دونوں کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے کے شواہد. صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے امر وجودی اور عدمی دونوں محل نظام میں شامل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے 5 شواہد بیان کیا ہے. صاحب کتاب نے پہلے عدمی کا استصحاب محل نزاع سے خارج سمجھنے والوں کو جواب دیا، ان کے ادلہ کو رد کیا. اس کے بعد امر عدمی اور امر وجودی دونوں کا استصحاب محل نزاع میں شامل ہونے کے لیے کچھ شواہد اور ادلہ پیش کیا ہے. ان میں سے پہلا شاہد جناب وحید بہبہانی کا کلام ہے جو کہ پہلے گزر گیا ہے. وحید بہبہانی کی عبارت سبق نمبر 19 میں ذکر ہوا ہے. تو وحید بہبہانی نے اپنی کتاب رسالۃ الاستصحابیہ میں پہلے استصحاب کے بارے میں 3 اقوال نقل کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا استصحاب کو مطلقاً حجت نہ ماننے والوں نے بھی اصل عدم نقل سے استفادہ کیا ہے اور اسی طرح اصل بقائی معنی لغوی سے بھی استدلال کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی سیرت استصحاب امر عدمی سے استدلال کرنے پر بھی قائم ہے، امر وجودی کے استصحاب سے استدلال کرنے پر بھی قائم ہے. تو وحید بہبہانی کے کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ استصحاب عدمی محل نزاع میں شامل ہے. دوسرا شاہد اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں استصحاب کی حجیت کو نفی کرنے والوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اگر استصحاب حجت ہوتا تو نافی کا بینہ مقدم ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے استصحاب کی حجت کو ثابت کرنے والوں نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اگر استصحاب حجت نہ ہو تو کلی طور پر احکام کے استنباط کا راستہ بند ہو جاتا ہے. پہلے اسباق میں بھی اشارہ کیا تھا کہ بعض علماء نے ایسے استدلال پیش کیا جو استصحاب امر عدمی سے مربوط ہوتا ہے. تو یہ دوسرے شاہد میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ استصحاب کو مطلقاً حجت نہ ماننے والوں نے استصحاب کی عدم حجیت پر اس طرح استدلال کیا کہ اگر استصحاب حجت ہوتا تو نظام جھگڑے میں نافی کا بینہ مقدم ہونا چاہیے. اگر 2 افراد کسی مسئلے میں کسی چیز پر نزاع کرے تو ایک کا نام مدعی ہے، مثبت ہے، اپنے لیے اس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، دوسرا منکر ہے، نافی ہے. اگر دونوں کے پاس بینہ ہو تو قضاوت کے قانون کے مطابق بینہ مدعی کو قبول کرتے ہیں، نافی کے منکر کے بینہ کو رد کرتے ہیں. تو استصحاب حجت نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر استصحاب حجت ہوتا تو قانون کے مطابق منکر اور نافی کا بینہ مقدم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ استصحاب عدم بھی موجود ہے. تو چونکہ بحث قضاوت میں مدعی کے بینہ کو مثبت کے بینہ کو مان لیا گیا ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے استصحاب امر عدمی حجت نہیں ہے. اور دوسری طرف سے استصحاب کو حجت ثابت کرنے والوں نے اس طرح استدلال کیا ہے
کہ اگر استحباب حجت نہ ہو تو کلی طور پر احکام کے استنباط کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ استحباب کو حجت ماننے والوں نے کہا اگر آپ استحباب کو حجت نہیں مانتے ہیں تو کلی طور پر ادلہ سے احکام کو نکالنے کا راستہ، اجتہاد کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ہر مسئلے میں، ہر دلیل میں کچھ نہ کچھ احتمالات پائے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کے آیات میں احتمال نسخ موجود ہے، احتمال تقیید موجود ہے، احتمال تخصیص موجود ہے، تو ان تمام احتمالات کو استصحاب عدمی کے ذریعے سے ہم رد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ استصحاب کو آپ نہیں مانتے ہیں تو کسی بھی آیت سے، کسی بھی حدیث سے احکام استنباط نہیں کر سکتے ہیں، لہذا مجبوراً استصحاب کو حجت ماننا پڑے گا۔ تو مطلب ان کے اقوال سے یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ امر عدمی کا استصحاب بھی محل نظام میں شامل ہے، کیونکہ استصحاب کی حجت کو نفی کرنے والوں نے ایسی دلیل پیش کیا جو استصحاب عدمی کے ساتھ خاص ہے۔ تو مطلب استصحاب عدمی کے حجت کے بارے میں بھی نظام موجود ہے۔ امر وجودی اور عدمی دونوں کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے کے مزید شواہد، دو شاہد پہلے بیان کیا، اب تیسرا شاہد محل نظام عام ہونے کے، امر وجودی اور عدمی دونوں کا استصحاب محل نظام میں شامل ہونے کا تیسرا شاہد راستے میں پڑے ہوئے کھال کی نجاست کے سلسلے میں مشہور فقہا نے استصحاب عدم تزکیہ کے ذریعے سے استدلال کرتے ہوئے اس کی نجاست کا حکم لگایا ہے۔ البتہ جناب صاحب مدارک نے استصحاب عدم تزکیہ کو رد کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر عدمی کے استصحاب میں بھی نظام موجود ہے۔ تیسرے شاہد کے طور پر جناب شیخ نے ایک فرع فقہی، ایک مثال پیش کیا ہے جس کے بارے میں اکثر فقہا نے استصحاب عدمی سے استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی کھال، کوئی چمڑا پڑا ہوا مل جائے تو آیا وہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اس کے بارے میں مشہور فقہا نے کہا کہ وہ کھال نجس ہے، کیونکہ استصحاب عدم تزکیہ جاری کرتے ہیں، یعنی پہلے اس کے تزکیہ نہ ہونے کا، تزکیہ سے مراد یعنی شرعی ذبح نہ ہونے پر ہمیں یقین ہے جب یہ حیوان زندہ تھا اس وقت عدم تزکیہ یقینی ہے، اب چونکہ یہ مر گیا تو اسی عدم تزکیہ کو جاری رکھتے ہیں، تو اب بھی شرعی طور پر یہ ذبح نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ کھال نجس ہے۔ لیکن جناب صاحب مدارک نے یہاں پہ استصحاب عدم تزکیہ کو قبول نہیں کیا، اس کو رد کیا اور کہا ہے کہ اس کھال کے بارے میں استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر اس کی نجاست ثابت کرنا ہو تو کسی اور دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی استصحاب عدمی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور فقہا نے استصحاب عدم تزکیہ جاری کر دیا، اما جناب صاحب مدارک نے استصحاب عدم تزکیہ کو رد کر دیا۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امر عدمی کا استصحاب بھی اتفاقی نہیں ہے، اس میں نظام موجود ہے۔ چوتھا شاہد، ہر منفی کا لازمہ ایک مثبت ہے، اسی طرح ہر مثبت کلام کا لازمہ منفی ہے۔ مثال کے طور پر زید عالم، زید عالم ہے کہنے کے بجائے زید جاہل نہیں ہے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امر وجودی کے استصحاب کے ساتھ امر عدمی کا استصحاب بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حیات زید کا استصحاب کریں یا عدم موت زید کا استصحاب کریں، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ چوتھے شاہد کے طور پر جناب شیخ فرماتے ہیں کہ ہر مثبت کلام کا لازمہ ایک منفی ہے، اسی طرح ہر منفی کلام کا لازمہ ایک مثبت ہے۔ مثبت اور منفی ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہے۔ بطور مثال اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ زید زندہ ہے، تو یہ جملے مثبت ہے، اس کے مقابل میں، اس کے بدلے میں آپ زید نہیں مرا ہے کہہ سکتے ہیں، دونوں کا مفہوم اور مطلب ایک ہو جاتا ہے۔
کیا استصحاب وجودی کے بجائے استصحاب امر عدمی جاری کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر استصحاب امر وجودی کا لازمہ استصحاب امر عدمی بھی ہے، تو یہاں پہ سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا استصحاب وجودی کے بجائے استصحاب امر عدمی جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب گزشتہ دو مبنا کے مطابق الگ ہے۔ اگر استصحاب کو احادیث کی بنیاد پر حجت مانیں گے تو استصحاب وجودی کی جگہ پر استصحاب عدمی جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ اصل مثبت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، استصحاب کی حجیت کے بارے میں دو مبنا یا دو اقوال موجود ہے۔ ایک تو استصحاب کو روایات اور احادیث سے اخذ کرتے ہیں اور استصحاب کو اصول عملیہ میں سے قرار دیتے ہیں، اور تعبداً استصحاب کی حجیت کو مانتے ہیں۔ تو اس مبنا کے مطابق امر وجودی کے استصحاب کی جگہ پر امر عدمی کا استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حیات زید امر وجودی ہے۔ حیات زید پر حکم شرعی لاگو ہوتا ہے، یعنی زید کے حیات کو استصحاب کریں گے تو اس کے اوپر کسی حکم شرعی لاگو ہوتا ہے۔ بطور مثال اگر کسی نے نظر کیا ہو اگر زید زندہ ہو تو میں 10 درہم صدقہ دے دوں گا، تو حیات زید کے استصحاب سے وجوب تصدق صدقہ دینا واجب ہونا اس پر لاگو ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے حیات زید کے بجائے عدم موت زید استصحاب کریں گے تو اس صورت میں اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ وجوب تصدق نہیں ہے۔ صدقہ واجب ہونا عدم موت زید پر لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لازمہ عقلی کا لازمہ حکم شرعی بنتا ہے۔ تو اگر کسی استصحاب کا مستصحب خود حکم شرعی بھی نہ ہو اور حکم شرعی کا موضوع بھی نہ ہو تو اس کو اصطلاح میں اصل مثبت کہلاتے ہیں۔ تو اصل مثبت درست نہیں ہے، استصحاب اصل مثبت ہو جائے یعنی اس کا جو لازمہ ہے وہ حکم شرعی نہ ہو بلکہ حکم عقلی ہو تو اس صورت میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ امر عدمی کے استصحاب کو امر وجودی کی جگہ پر جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر استصحاب کو مفید ظن ہونے کی وجہ سے حجت مانیں گے تو استصحاب وجودی کی جگہ پر استصحاب عدمی کا اجرا کرنا درست ہے۔ لیکن یہاں پہ دوسرا مبنا اگر ہم مانیں گے استصحاب مفید ظن ہونے کی وجہ سے حجت مانیں گے تو اس صورت میں جس طرح امر وجودی کے استصحاب میں ظن موجود ہے، گمان ہے، اسی طرح استصحاب امر عدمی میں بھی گمان موجود ہے، ظن موجود ہے۔ اسی لیے امر وجودی کی جگہ پر امر عدمی کا استصحاب جاری کرنا درست ہے۔ اسی بنا پر اگر امر عدمی کا استصحاب محل بحث سے خارج ہو جائے تو امر وجودی کے استصحاب کے بارے میں بحث کرنا فضول ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں پر استصحاب وجودی جاری ہونے کا مقام ہو وہاں پر استصحاب عدمی جاری کریں گے، لہذا استصحاب وجودی کے حجت کے بارے میں بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ استصحاب وجودی کے حجت کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اب یہ چوتھا شاہد ہے کہ اگر آپ امر عدمی کے استصحاب کو محل نزاع سے خارج سمجھیں گے، اس کو مطلقاً حجت مانیں گے تو استصحاب مفید ظن ہونے کی بنا پر حجت ماننے والوں کے قول کے مطابق امر وجودی کے استصحاب کی حجت کے بارے میں اتنی ساری گفتگو کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ جہاں پہ استصحاب وجودی حجت نہ ہو، جہاں پہ امر وجودی کا استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم امر عدمی کے استصحاب سے کام لیں گے، تو اتنا ٹائم استصحاب وجودی کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ضائع کیا ہے وہ فضول ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر عدمی کے استصحاب میں بھی نظام موجود ہے، امر عدمی کا استصحاب محل اتفاق نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ يَظْهَرُ مِنْهُ دُخُولُ الْعَدَمِيَّاتِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ الْوَحِيدُ الْبَهْبَهَانِي فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ، اور ان علماء اور شخصیات میں سے يَظْهَرُ مِنْهُ دُخُولُ الْعَدَمِيَّاتِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ،
استصحاب عدمی محل خلاف میں داخل ہونا ظاہر ہوتا ہے ان علماء میں سے ایک الوحید البہبہانی جناب وحید بہبہانی صاحب ہے فیما تقدم منہ اس عبارت میں جو وحید بہبہانی کی جانب سے پہلے بیان کیا ہے بل لعلہ صریح فی ذالک بملاحظت ما ذکرہ قبل ذالک فی تقسیم الاستصحاب استصحاب کی تقسیم کے سلسلے میں اس عبارت سے پہلے وحید بہبہانی نے جو کچھ ذکر کیا اس کو دیکھتے ہوئے وحید بہبہانی کی بات اس مطلب میں صریح ہے کیونکہ وحید بہبہانی نے جو مطلب بیان کیا اس سے پہلے اس نے استصحاب کے بارے میں 3 اقوال بیان کیا تھا استصحاب کو مطلقاً حجت ماننے والے دوسرا قول استصحاب کو مطلقاً حجت نہ ماننے والے اور تیسرا قول استصحاب کے بارے میں تفصیل دینے والے تو یہ تقسیم ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ استصحاب عدمی میں بھی نزاع ہے وَأَسْرَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي عُمُومِ مَحَلِّ النِّزَاعِ اور وحید بہبہانی کے عبارت سے زیادہ واضح تر عبارت تھی عمومی محل نزاع کے عام ہونے کے بارے میں استدلال النافین فی کتب الخاصہ والعامہ کہ استصحاب کو نفی کرنے والوں کا استدلال ہے کتب خاصہ یعنی اہل تشیع کی کتابوں میں اہل تشیع کی کتاب میں اور اہل عامہ کی کتاب میں یہ ہے کہ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْاسْتِصْحَابُ مُعْتَبَرًا اگر استصحاب معتبر ہوتا حجت ہوتا تو لازم ترجیح بینۃ النافی تو محل نزاع اور جھگڑے کے مسئلے میں کتاب قضاوت میں بحث قضاوت میں نافی کا بینہ ترجیح دینا لازم آتا تھا لاعتزازہ بالاستصحاب کیونکہ بینہ نافی استصحاب کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے تو چونکہ باب قضاوت میں منکر کا بینہ قابل قبول نہیں ہے اس سے پتہ چلتا ہے استصحاب امر عدمی حجت نہیں ہے واستدلال المثبتین اور دوسری طرف سے مثبتین کا استدلال کرنا استصحاب کو ماننے والوں کا استدلال کرنا کما فی المنیہ جیسا کہ کتاب منیۃ اللبیب میں جناب عمید الدین اعرجی نے بیان کیا بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْاسْتِصْحَابُ اگر استصحاب معتبر نہ ہوتا تو لَنْسَدَّ بَابُ الْاِسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ تو کلی طور پر احکام کو ادلہ سے استنباط کرنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ لِتَطَرُّقِ احتمالات فیہا کیونکہ احکام کے استدلالات میں کچھ احتمالات موجود ہے تطرق کا معنی احتمالات اس میں اندر راستہ نکالتا ہے ہر استدلال میں لا تندفع الا بالاستصحاب اور ان احتمالات کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے مگر استصحاب کے ذریعے سے تو امر عدمی کا استصحاب کے ذریعے سے آپ عدم تخصیص عدم نسخ عدم تقیید وغیرہ کو رد نہیں کریں گے تو کسی بھی دلیل سے حکم شرعی استنباط کرنا ممکن نہیں ہوگا تو یہ شاہد ہے کہ امر عدمی کے استصحاب میں بھی نزاع اور خلاف موجود ہے یہ اتفاقی نہیں ہے وَمِمَّنْ أَنْكَرَ الْاسْتِصْحَابَ فِي الْعَدَمِيَّاتِ صاحب المدارک ان علماء میں سے جنہوں نے استصحاب کو عدمی میں انکار کیا ہے استصحاب امر عدمی کو نہیں مانا ہے جناب صاحب المدارک ہے حیث انکر اعتبار استصحاب عدم التزکیہ جہاں پر جناب صاحب مدارک نے استصحاب عدم التزکیہ کے استصحاب کو انکار کیا ہے الذی تمسک به الاکثر لنجاست الجلد المطروح کہ وہ عدم تزکیہ کا استصحاب جس کے ساتھ اکثر علماء نے راستے میں پڑے ہوئے کھال کی نجاست کے لیے تمسک کیا ہے پڑے ہوئے چمڑے کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے اکثر نے استصحاب عدم تزکیہ سے تمسک کیا اما صاحب مدارک نے استصحاب عدم تزکیہ کو رد کر دیا ہے تو یہ استصحاب عدمی محل نزاع ہونے کی ایک شاہد اور ایک دلیل ہے کیونکہ
چونکہ صاحب مدارک نے استصحاب عدم تزکیہ کو نہیں مانا ہے تو مطلب یہ محل نظام میں شامل ہے۔ وبالجملہ یعنی بطور خلاصہ صاحب کتاب فرماتے ہیں فالظاہر ان التتبع یشہد، بے شک تتبع اور تحقیق اور جستجو گواہی دیتی ہے بان العدمیات لیست خارجتا عن محل النزاع، بے شک استصحاب عدمیات محل نزاع سے خارج نہیں ہے۔ بل سیجیء عند بیان ادلۃ الاقوال، بلکہ ان قریب اقوال کے ادلہ بیان کرنے کے دوران یہ بات آ جائے گی کہ ان القول بالتفصیل بین العدمی والوجودی، بے شک استصحاب عدمی اور استصحاب وجودی کے درمیان تفصیل دینے والا قول وجودہ بین العلماء لا یخلو من اشکالین، کہ تفصیل والا قول علماء کے درمیان موجود ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ عبارت ان کے خبر وجودہ ہے، ان القول بالتفصیل وجودہ بین العلماء، یعنی استصحاب عدمی اور استصحاب وجودی کے درمیان تفصیل کا قول موجود ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظن، اس قول کی بنا پر کہ استصحاب از باب الظن معتبر ہے، استصحاب کو امارات میں سے قرار دیتے ہیں، اس مبنا کے مطابق قول تفصیل کا موجود ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ فضلا عن اتفاق النافین علیہ، اور چی جائے کہ استصحاب کے نفی کرنے والے اس بات پر متفق ہو، استصحاب کی حجیت کو نفی کرنے والے استصحاب نفی پر اتفاق ہونا تو دور کی بات ہے، تفصیل والا قول موجود ہونا مشکل ہے، کیونکہ ازما من استصحاب وجودی الا ویمکن معه فرض استصحاب عدمی، کیونکہ جب بھی استصحاب وجودی موجود ہو تو مگر اس کے ساتھ استصحاب عدمی کا فرض کرنا ممکن ہے۔ یلزم من الظن به الظن بذلك المستصحب الوجودی، تو اس عدمی کے ظن حاصل ہونے سے اس مستصحب وجودی کے بارے میں ظن حاصل ہونا لازم آتا ہے۔ مثال پہلے دیا، مثلا استصحاب عدم موت زید آپ نے جاری کیا تو زید کے نہ مرنے پر آپ نے گمان حاصل کیا، تو یہ گمان زید کے حیات کے وجود کے بارے میں گمان کا باعث بنتا ہے، تو فیسقط فائدۃ نفی اعتبار الاستصحابات الوجودیہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ استصحابات وجودیہ کی نفی کرنا کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، استصحاب وجودیہ کی حجت کو نہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استصحاب وجودیہ میں آپ نزاع کرے اور اس کی حجت کو نفی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ پر استصحاب نفی کو آپ جاری کر سکتے ہیں۔ وانتظر لتمام الکلام، اور اس گفتگو کی تکمیل کا انتظار کرے کیونکہ بعد میں بھی اس سلسلے میں تفصیلات آنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔